سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ دائما ابدا۔ تم لوگ ذرا پیچھے جاؤ تاکہ دیکھ سکو مجھے۔ پیچھے جاؤ۔ سب اپنا انعام دیکھ رہے ہو، مقرر کو دیکھ ہی نہیں رہے ہو۔ آئی کانٹیکٹ بہت ضروری ہے۔ وقت مکمل ہوا چاہتا ہے۔ عرس تھا حضور حافظ ملت کا اور حضور فقیہ ملت کا، جو اگلے دنوں میں ہونے والا ہے، لیکن ہم لوگ ذرا ایڈوانس چلتے ہیں۔ ہمارا ادارہ جو ہے یہ وقت کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور ایڈوانس، اس لیے ہم آج ہی عرس حافظ ملت بھی کر لیا ہم نے، عرس فقیہ ملت بھی کر لیا، اور سبحان اللہ یہ رسمی انداز جو عرس ہوتا ہے اس رسمی انداز سے نہیں بلکہ نئے انداز سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جامعہ امام اعظم قوم کو نئی چیز دے گا۔ اس وقت جو دنیا کا تقاضا ہے، جو حالات کا تقاضا ہے، انشاءاللہ جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ ایسے افراد تیار کر رہا ہے کہ جو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق دین کی خدمت پوری دنیا میں کرے، پورے انڈیا میں کرے۔ انشاءاللہ یہاں سے جو طلبہ فارغ ہوں گے وہ عربی میں بھی ماہر ہوں گے، انگریزی میں بھی ماہر ہوں گے اور اردو میں بھی ماہر ہوں گے، اور بولنے کا سلیقہ لے کے پیدا ہوں گے۔ بڑے سے بڑا ٹاپک اور بڑے سے بڑا موضوع یہ اچھی طرح سے ہینڈل کر سکیں گے انشاءاللہ۔ ہم حضور حافظ ملت کی زندگی سے کیا سیکھنا چاہتے ہیں، حضور فقیہ ملت کی زندگی سے کیا سیکھنا چاہتے ہیں، مختصر طور پر غور کرنا چاہیے کہ حضور حافظ ملت نام ہے تعمیر قوم کا، حضور حافظ ملت نام ہے تعمیر مدارس کا، حضور حافظ ملت کی ذات، ان کی شخصیت سے جو مفہوم ہم اخذ کر سکتے ہیں وہ ہے کہ کس طرح سے ہمیں میدان میں کودنا ہے، کس طرح سے ہمیں کام کرنا ہے۔ اگر ہم آج کام نہ کریں تو جناب ہماری قوم پیچھے چلی جائے گی، پیچھے ہوتی چلی جائے گی۔ اگر اس زمانے میں کسی کو دین کا کام کرنا ہے، تعلیم کا کام کرنا ہے، تو اسے حضور حافظ ملت کی زندگی کو سامنے رکھنا ہوگا، اسے حضور حافظ ملت کی ہمت کو سامنے رکھنا ہوگا، ان کا طریقہ کار کو سامنے، ان کے طریقہ کار کو سامنے رکھنا ہوگا۔ ان کے نشان قدم کو چوم کر جو شخص آگے بڑھے گا انشاءاللہ وہ کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھے۔ جس عزم اور جس حوصلے کے ساتھ حضور حافظ ملت نے مبارک پور کی سرزمین پر قدم رکھا، وہ حوصلہ ایسا ہے کہ ساری دنیا اسے سلام کرتی ہے۔ ایک چھوٹا سا مکتب تھا جسے انہوں نے الجامعۃ الاشرفیہ بنا دیا۔ کوئی تصور نہیں تھا کہ دینی ادارہ بھی کبھی اس لیول پہ آ سکتا ہے کہ دنیا اسے یونیورسٹی سمجھے، جہاں اتنی بڑی تعداد میں علماء پیدا ہوں جو پوری دنیا کے اہل سنت کے تقاضوں کو پورا کرے۔ وہ ایسا ادارہ حضور حافظ ملت میں اپنی زندگی میں بنایا۔ بھوجپور کے تھے، حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں پوری زندگی مختلف علاقوں میں کام کرتا رہا اور میرا ضلع ہی اندھیرے میں، تم جاؤ وہاں پر۔ ایک استاذ نے بھیجا اور شاگرد پہنچ گیا اور جا کر اس طرح سے اس علاقے سے چمٹا، اتنی محنت کی، اتنی خدمت کی، اتنی اثار و قربانی پیش کی کہ پھر جناب وہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھا انہوں نے۔ اور مشکل اوقات مبارک پور کی دھرتی پر حضور حافظ ملت کے سامنے آئے، ایسے بھی حالات سامنے آئے کہ وہ ریزائن دے کر کے چلے جاتے اور گئے بھی، مگر حالات اور تقاضے مجبور کر رہے تھے کہ اور کہیں کام نہیں، کام یہیں پر ہوگا، چونکہ آپ کے استاذ کا علاقہ ہے اور اسی خطے کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ تو حضور حافظ ملت پہنچے وہاں پر، بالآخر انہوں نے اپنی زندگی میں، یعنی مدرسہ اشرفیہ سے مصباح العلوم، مصباح العلوم سے اشرفیہ، الجامعۃ الاشرفیہ تک انہوں نے اپنی زندگی میں پہنچایا، اپنی زندگی میں پہنچایا۔ ان کے بارے میں ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک دن میں 17 کتابیں پڑھاتے تھے۔ آج کل بڑی محنت سے کوئی 5-6 کتابیں پڑھائے تو پسینہ چھوٹ جائے،
حضور حافظ ملت 17 کتابیں روزانہ درس دیتے، اور ان میں کوئی ایسی کتاب نہیں جناب جو منہاج العربیہ اور فارسی کی پہلی ہو، عربی اور اردو کی، علوم اور معارف کا خزانہ، منتہی کتابیں جن کو پڑھانا مشکل، حضور حافظ ملت درس دیا کرتے تھے، جبھی تو اتنے بڑے بڑے جلیل القدر علماء پیدا کیے۔ تو کسی کو مدرسہ بنانا ہو، کسی کو مسجد بنانا ہو، کسی کو تنظیمی کام کرنا ہو، اور یہ سب کام کرنا ضروری ہے، تو اسے حضور حافظ ملت کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا، ان کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا ہوگا۔ اور دوسری طرف حضور فقیہ ملت کی زندگی، یہ مذہب اور مسلک اور مشرب پر استقامت اور عزیمت کے ساتھ قائم رہنے کے لیے اگر حضور فقیہ ملت کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو انشاءاللہ اس پر عمل کر کے انسان کامیاب ہو جائے۔ انہوں نے اپنے فتاوی کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے، اپنے افکار و نظریات کے ذریعے جو پیغام پوری دنیا کو دیا وہ یہ تھا کہ ہمارے اکابر کے جو فتاوی ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کے جو افکار و نظریات ہیں، اس سے بالکل چمٹ کے رہنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کسی طرح کی تبدیلی اور کسی طرح کا تغیر یا برداشت نہیں کرتے تھے حضور فقیہ ملت۔ جو مسئلہ شرعیہ ہے اس کو بیان بھی کرتے تھے اور اس کا نفاذ بھی کرتے۔ بہت کم علماء اور بڑے نظر آئے کہ جن کی خلوت اور جلوت دونوں جگہ شریعت بولے، جن کی زبان اسٹیج پر بھی وہی ہو اور کمرے کے اندر بھی وہی ہو۔ حضور فقیہ ملت علامہ مفتی جلال الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا معاملہ یہ تھا، ان کا کردار، ان کا کیریکٹر یہ تھا کہ جو زبان ان کی باہر ہوتی وہی زبان گھر میں ہوتی۔ شریعت کے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے تمام مسائل پر خود بھی عمل کرتے، ساری قوم کو عمل کرواتے، اپنے بیٹوں کو عمل کرواتے، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی عمل کرواتے۔ کہیں پر بھی کسی نے ذرا سا بھی کہیں کوئی کوتاہی کی حضور فقیہ ملت نے برداشت نہیں کیا۔ شریعت مدرسے میں بھی، مسجد میں بھی، صحن میں بھی، کھیت میں بھی، کھلیان میں بھی، گھر کے کمرے میں بھی، آنگن میں بھی، کوٹری میں بھی، ہر جگہ شریعت بولتی تھی حضور فقیہ اعظم کی زندگی میں۔ اس چیز کو سیکھنا ہوگا اگر ہمیں اپنی زندگی کامیاب کرنی ہے اور خلوت اور جلوت دونوں میں شریعت کو لانا ہے تو حضور فقیہ ملت کی زندگی کو اپنانا پڑے گا۔ یہ میسج ہے ان دونوں بزرگوں کی زندگی کا، اور اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دونوں بزرگوں کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا مفتی جابر صاحب قبلہ سے میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں۔